آج کی اس مبارک اور بابرکت رات کے طفیل میں اب حضرات کو 4 قیمتی موتی ہدیہ کر رہا ہوں۔ کتنے موتی؟ 4۔ کہنے کو یہ 4 موتی ہیں، لیکن میری دست بستہ تمام مہمانوں سے، تمام شرکائے محفل سے عرض ہے کہ ان موتیوں کو جیب میں نہیں رکھنا۔ کہاں نہیں رکھنا؟ جیب میں نہیں رکھنا۔ اللہ والو، ان موتیوں کو جیب میں رکھو گے تو چوری ہو جائے گی، کوئی چوری کر لے گا۔ ان 4 موتیوں کو ذہن میں بھی نہیں رکھنا۔ ان 4 موتیوں کو ذہن میں بھی نہیں رکھنا۔ ذہن میں رکھو گے تو شیطان بلا دے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان 4 موتیوں کو کہاں رکھنا؟ دل میں رکھنا، دل میں رکھنا ہے، دل میں رکھنا ہے۔ جب ان 4 موتیوں کو دل میں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہیں، معزز فرشتے تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو تیرے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے، جب ان 4 موتیوں کو اپنے دل میں جگہ دے گا، یہ تجھے یاد دلاتے رہیں گے کہ فقیر نے تجھے کچھ کہا تھا، فقیر نے تجھے کچھ کہا تھا۔ اب یہ 4 قیمتی موتی کہاں رکھنے ہیں؟ شلوار والی جیب میں، کھیسے میں، سر وچ، پگڑی کے نیچے، دل میں۔ دل میں تو محبوبہ پھنسی ہوئی ہے، دل میں تو بیوی پھنسی ہوئی ہے، دل میں کاروبار پھنسا ہوا ہے، دل میں تو پتہ نہیں کون کون ہے۔ اور اگر آج اللہ رب العزت نے دل کو دھو دیا ہے تو پھر یہ اللہ ہی کا انعام ہے۔ یہ 4 موتی پھر یہ کہاں رکھنے ہیں؟ دل۔ اللہ والو، اگر آپ نے یہ 4 قیمتی موتی دل میں رکھ لیے، پہلا موتی آپ کو جو نفع دے گا وہ یہ کہ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خوبصورت۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہے۔ انسان چاہتا ہے میں خود بھی خوبصورت ہوں اور جس کو میں دیکھوں وہ بھی خوبصورت ہو، یعنی میری اولاد ہے وہ بھی خوبصورت ہو، میری بیوی ہے وہ خوبصورت ہو، میرا گھر ہے وہ خوبصورت ہو، میری گاڑی ہے وہ خوبصورت ہو، اور کوئی اللہ نے نعمت دی ہے تو انسان اس میں کیا چاہتا ہے؟ حسن چاہتا ہے، جمال چاہتا ہے، خوبصورتی چاہتا ہے۔ اگر پہلے قیمتی موتی کو اللہ والوں آپ سنبھال لو گے ساری زندگی کے لیے، اللہ کبھی بھی تمہیں، تمہاری اولاد کو، تمہیں دی ہوئی نعمتوں کے اندر بدصورتی نہیں آنے دے گا، بدصورتی نہیں آنے دے گا۔ آپ ظاہری طور پہ اتنے خوبصورت نہیں بھی ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ تمہارے چہرے کے اندر، تمہاری شخصیت کے اندر ایسا نور پیدا کرے گا کہ لوگ کھینچے چلے آئیں گے، اللہ کشش پیدا کرے گا۔ رنگ گورا ہونا یا رنگ کالا ہونا خوبصورتی یا بدصورتی کا معیار نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ رنگ کا کالا ہونا یا رنگ کا سفید ہونا، گورا ہونا، یہ کسی کی خوبصورتی یا بدصورتی کی کا معیار نہیں ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ملوا سکتا ہوں کہ جن کے رنگ انتہائی سفید ہیں، گورے ہیں، لیکن ان کا بوتھا دیکھنے کو دل نہیں کرتا، ان کے چہرے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ میں آپ کو سینکڑوں لوگ ملوا سکتا ہوں جن کے رنگ ہماری طرح سانولے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے چہرے کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر، اللہ نے ان کے بدن پورے کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ بندے کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ تو کشش کی وجہ سے تعلق بنتا ہے، محبتیں بنتے ہیں، خوبصورتی نکھرتی ہے۔ تو اللہ والو، یہ جو پہلا قیمتی موتی میں آپ کو دے رہا ہوں، جب اس موتی کو اپنے دل میں سنبھال کے رکھو گے اور اس کو چمکاتے جاؤ گے، چمکاتے جاؤ گے، اس کو خوبصورت اور بناتے جاؤ گے، اللہ تجھے بھی خوبصورت کرتا جائے گا، تیری اولاد کو بھی خوبصورت کرتا جائے گا، تیری بیوی کو بھی خوبصورت کرتا جائے گا۔ جو اللہ نے تجھے نعمتیں گھر بار کی صورت میں دی ہوئی ہیں، اللہ ان کے اندر بھی بڑھوتی لے کر آئے گا، اس کے اندر بھی خوبصورتی لے کر آئے گا۔ چہرے کا نور چاہتے ہو تو تب بھی یہ عمل کرنا ہے، ہاتھوں کا نور چاہتے ہو تو تب بھی یہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں سر تپا نور ہو جاؤں تو تب بھی یہ عمل کرنا ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ اس کی خوراک بڑھانی پڑے گی، بس۔ موتی یہی چلے گا، موتی یہی چلے گا۔ صرف کیا ہوگا
کہ اس کی خوراک بڑھاؤ. بس اس موتی کو ایسے مس کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے جاؤ گے, اللہ چہرے کو چمکاتا جائے گا, اللہ چہرے کو چمکاتا جائے گا. تو جب چہرہ چمک جائے گا تو پھر جب میرے جیسا کوئی سڑ کے پوچھے گا کہ تیرا چہرہ بڑا چمکتا ہے, تو پھر کیا کہو گے؟ پونڈس کریم استعمال کرتا ہوں, فیئر اینڈ لولی یا فلاں بلیچ کریم استعمال کرتا ہوں. پھر کیا جواب دو گے؟ پھر کیا جواب دو گے؟ پھر کیا کہو گے کہ میں موتی استعمال کرتا ہوں. اس کو کیا سمجھ آئے گا کہ موتی کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو اللہ والو یہ ایسا قیمتی موتی ہے. میں نے کیا کہا کہ جب اس کو مس کرتے جاؤ گے, اپنے چہرے پہ پھیرتے جاؤ گے, تو چہرہ چہرہ رہے گا, بلکہ چہرہ مبارک ہو جائے گا. ہم بزرگوں کو کہتے ہیں نا چہرہ مبارک, تو چہرہ مبارک ہو جائے گا, ہاتھ مبارک ہو جائیں گے. اللہ ہاتھوں کو بھی خوبصورت کرے گا, اللہ چہرے کو بھی خوبصورت کرے گا, رنگ بھی نکھرے گا, اور اس کے اندر نورانیت بھی آئے گی. جب نورانیت آئے گی تو اس کے اندر کشش آئے گی, اس کے اندر کشش آئے گی. یہ پہلے موتی کا کمال ہے جو میں نے مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھا. جب دوسرا موتی استعمال کرو گے تو اس کا نفع کیا ہوگا؟ اللہ تیری بصارت کو بھی بڑھائے گا, اللہ تیرے دل کی آنکھ یعنی بصیرت کو بھی بڑھائے گا. جو نقصان ہو گیا, جو نظر کمزور ہونی تھی ہو گئی. اب یہ فقیر جو نسخہ بتا رہا ہے آج ابھی اور اسی وقت سے اس پہ عمل شروع کر دو. جو نقصان ہو گیا اللہ کی رحمت سے امید اللہ اس کی بھی تلافی فرما دے گا انشاءاللہ. مرتے دم تک تو سوئی کے اندر دھاگا خود ڈالے گا, نظر کمزور نہیں ہوگی, نہ لینز لگیں گے, نہ اینک لگے گی, اور نہ ہی کسی بھی قسم کی جو نظر کے متعلقہ یا آنکھ سے متعلقہ کوئی بیماری ہوتی ہے, یہاں پہ نشان پڑ جانا, الرجی ہو جانا, یا اور اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, سفید موتیا ہے یا کالا موتیا ہے, یعنی آنکھ سے متعلقہ اللہ کوئی بھی بیماری نہیں لگنے دے گا, اور نہ ہی آنکھ کی روشنائی یا بینائی کو کمزور ہونے دے گا. کتنے انعام ہو گئے؟ 2. یہ دوسرا موتی پہ ملے گا. تیسرا موتی استعمال کرو گے تو اللہ والو وہ ایسا موتی ہے کہ وہ تجھے ساری زندگی پاگل پن سے بچائے گا, بلڈ پریشر کے مرض سے بچائے گا, جنونیت سے بچائے گا. بلڈ پریشر سے بچائے گا, جنونیت سے بچائے گا, پاگل پن سے بچائے گا. کسی بھی قسم کا تیرے اوپر دماغ کے اوپر جادو نہیں چلے گا, تیرے دماغ کے اوپر جادو نہیں چلے گا. پورے بدن کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے پاس ہے؟ دماغ کے پاس. اب حضرات کو یہ تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان کو فالج ہونا ہوتا ہے تو کچھ عرصہ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی سن ہو جاتے ہیں, یا ایک کروٹ سوئے رہے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے رہے یا سوئے رہے تو سن ہو جاتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو مریض بننے جا رہا ہوتا ہے یا جس پہ فالج کے حملے کا امکان بڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی وہ والی سائڈ جس پہ فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ہاتھ ہو, ٹانگ ہو یا پورا ایک سائڈ ہو, وہ بار بار سن ہوتی ہے. سوئے میں سن ہو گئی, بیٹھے بیٹھے سن ہو گئی. اللہ بولو اس طرح کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا اللہ اس سے حفاظت فرمائے گا. پھر اگلا انعام یہ ملے گا کہ جو جس طرح ہم بڑے لوگ ہیں عمر کے, ہماری عمر بڑھے گی تو ہمیں کبھی بھی بھولنے کا, نسیان کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بٹو صاحب یاداشت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی. یہ انعام کس موتی کے استعمال کرنے پہ ملے گا؟ تیسرے. اور اللہ بولو چوتھے موتی پہ تو اللہ حد کر دے گا, چوتھے موتی پہ تو اللہ حد کر دے گا. اب بولتے بولتے مجھے جو ہے نا مہندس شرارت سوج رہی ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں میں 3 موتی بتا کے چوتھا روک لوں تاکہ اگلی محفل میں تو آؤ گے, اگلی محفل میں تو آؤ گے نا. اب مجھے کرنا ویسے ایسی چاہیے, آج کل یہ قوم ایسے ہی قابو آتی ہے, ایسے ہی قابو آتی ہے. جس طرح وہ یوٹیوب والے ہیں نا, وہ پوری بات کرتے رہتے آخر پہ جا کے کہتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو پوری دیکھی جائے. تو میں بھی ایسے ہی آپ کے ساتھ کرتا ہوں, 3 موتی آج آپ کو دے دیتا ہوں, چوتھا رکھ لیتا ہوں تاکہ جب دوبارہ آپ خانقاہ میں آؤ گے پھر میں کہوں گا ایک یہ 3 پہلے 4 پورے ہو گئے. تو اللہ والوں جو چوتھا موتی انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا استعمال کرنے کی, پھر تو حد ہو جائے گی. کیا حد ہو جائے گی؟ کبھی اللہ آپ کو رزق کی تنگی نہیں آنے دے گا. پہلا انعام جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے اس وقت پاکستانیوں کا. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ لا علاج بیماری اللہ تیرے قریب نہیں آنے دے گا. کسی بھی قسم کی لا علاج بیماری, چاہے وہ طبعی ہو چاہے وہ جناتی ہو,
اللہ تجھے محفوظ فرمائے گا، اللہ تجھے کبھی مقروض نہیں ہونے دے گا، تیرے پہ نظر بد نہیں چلے گی، تیرے پہ جادو نہیں چلے گا۔ یہ وہ انعامات ہیں جو چوتھا موتی استعمال کرنے پہ ملیں گے۔ تو جب نظر بد نہیں چلے گی، جادو نہیں چلے گا، وار نہیں چلے گا، تو بندش کیسے لگے گی؟ بندش، ڈاکٹر اقبال صاحب، کی بندش لگے گی؟ پھر بندش نہیں لگے گی۔ تو موتی کتنے استعمال کرنے ہیں؟ چار موتی ایک گھونٹ پانی کا، بڑا اندر 4 موتی ایک گھونٹ پانی کا۔ آپ یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ حضرت صاحب ہمیں اتنے سسپینس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ 4 موتیوں پہ اتنے انعام مل جائیں گے۔ اللہ بولو یہی بات تو میں روتا ہوں، یہی تو کرلاتا ہوں کہ تم اپنے رب کو رب نہیں سمجھتے، اس کو رب العالمین نہیں سمجھتے، اس کو اکرم الاکرمین نہیں سمجھتے، اس کو راحم المساکین نہیں سمجھتے۔ آپ اللہ کی رحمت کو بڑا محدود اپنے ظرف کے مطابق جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو 4 موتی ہیں، اللہ موتیوں کی جھلک پہ بھی سارے انعام دے دے، اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے؟ میں تو استعمال کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ بولو یہ 4 موتی کیا ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں دوبارہ دہرا دوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس نے یہ کلمات 4 بار پڑھے، یہ 4 موتی ہیں، یہ 4 موتی ہیں، یہ 4 موتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ یہ کس کی تسبیح ہے؟ فرشتوں کی۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں سے اللہ نے بک بھر کے اپنے مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ کہتے نا چلو بھر کے اللہ نے کملی والے کو یہ عطا کی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے موتی دیے ہیں، فراڈ نہیں کیا، کہ پہلا حصہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اس کو تسبیح ملائکہ کہتے ہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے اندر پوری توحید ہے، اس کے اندر پوری توحید ہے، ہمارا عقیدہ توحید اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر شیطان کی اللہ نے موت رکھی ہے، جادوگروں کی موت رکھی ہے، جناتی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے، بدنی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ جتنی بھی بندشیں ہیں، رشتوں کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، صحت کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، ہر بندش کا توڑ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی طاقت کے بغیر ہو کام اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ ہی نہ چاہے تیرے پہ بندش لگے تو کون لگائے گا؟ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے امر سے آتی ہے۔ تو جب آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پکارو گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ اللہ کی توحید کو بیان کرو گے، اپنے ایمان کی تجدید کرو گے، اللہ پہ بھروسہ کرو گے، حسبی اللہ الحسیب، اب میں نے پڑھ لیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب حفاظت ڈبہ پیر کے ذمہ نہیں ہے، ملنگ کے ذمہ نہیں ہے، کالی ہانڈی کے ذمہ نہیں ہے، عرش والے کے ذمہ ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو کتنے موتی ہو گئے؟ 4۔ اب اللہ والوں یہاں بات سننے والی توجہ کے ساتھ، ان 4 موتیوں پہ جو انعام ملیں گے وہ میں نے مختصر کر کے آپ حضرات کو گوش گزار کر دیے، میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اب ان 4 موتیوں کو، جس طرح یہ موتی ہیں عقیق کے 34-35 یہ دانے، 35 دانے ہیں۔ اب میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں بس کہ میں جب کبھی داڑھی کو تیل لگایا ہو تو فوراً میں تسبیح پکڑ لوں، یا میں خوشبو لگاؤں تو تسبیح پکڑ لوں، تو وہ تسبیح کو لگتی ہے تو یہ بھی چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ تسبیح بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب میں سورہ مزمل کی ریاضت کر رہا تھا تو اس وقت ہم کرتے تھے کہ تسبیح کو خوشبو کے اندر رکھتے تھے،
یعنی تیل کے اندر خوشبو ڈال کے اس کے اندر رکھتے تھے تاکہ اس کی تاثیر جو ہے اس کے اندر جذب رہے. تو کیا ہے یہ موتی اتنا زیادہ، جب اس کو ذرا سا بھی تیل والا ہاتھ یا چکنائی والا ہاتھ لگے گا، میں ایسے کر کے داڑھی پہ لگاؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ چمکنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ والوں اب یہ موتی تو میں نے دے دیا، اب اس موتی کو چمکانا کس نے ہے؟ ظفر صاحب بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں میں کہیں جی پولے پولے لین تے لے کے آیا ہوں، آئے نہیں نا لین تے. اب موتی تو آپ نے میرے سے لے لیے ہیں، اب میں نے تو نہیں چمکانے، چمکانے کس نے ہیں؟ اب دیکھیں میں نے یہ تصویر اپنے پاس رکھی ہے، جس دکاندار سے میں نے لی اس نے بنا کے مجھے دے دی. اب اس کو اگر میں چمکانا چاہتا ہوں تو تیل تو میں نے لگانا، دکاندار نے تو نہیں لگا کے دینا، خوشبو تو میں نے لگانی. تو اللہ والوں میں نے آپ کو 4 موتی دے دیے ہیں، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنی روح کو، اپنے قلب کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو، اپنے نعمتوں کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اور بیماریوں سے کتنی جلدی چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اور آنے والے حالات سے کتنا بچنا چاہتے ہو. یہ سارے کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ آپ کے اوپر. اور اس کا انحصار کیا ہے کہ جو 4 موتی دیے ہیں ان کو اتنا چمکاؤ، اتنا چمکاؤ کہ پھر ان کی روشنی چھپائے بھی نہ چھپے، ان کی روشنی چھپائے بھی نہ چھپے. تو اللہ والوں کبھی عشق اور مشق چھپا ہے؟ عشق اور مشق کبھی چھپا ہے؟ تو اللہ کا ذکر کیسے چھپ جائے گا؟ اگر عشق اور مشق نہیں چھپتے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اتنا بڑا نورانیت اور اتنے بڑے کمالات، کرشمات، معجزات والا ذکر، اس کے کمالات کیسے چھپ جائیں گے؟ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اگر صرف 4 بار پڑھنا ہے تو یہ 4 انعام تو مل کے رہیں گے کہ اللہ آپ کی نورانیت بھی بڑھائے گا، جسم کی نورانیت بھی، روح کی نورانیت بھی، اور تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دی ان کی نورانیت بھی انشاءاللہ العزیز اللہ بڑھائے گا. اور دوسرا انعام کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو نابینا نہیں ہونے دے گا، آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں لگنے دے گا. اور تیسرا کیا ہے؟ کوئی دماغی بیماری نہیں لگے گی، جس طرح میں نے بتایا فالج نہیں ہوگا، پاگل پن نہیں ہوگا، اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں اللہ ان سے حفاظت فرمائے گا. اور آخری کیا ہے کہ اللہ بیماریوں سے بچائے گا، لا علاج بیماریوں سے، ہیپاٹائٹس، ایڈز، اس طرح کی بیماریاں، کرونا ہے، ڈینگی ہے، ایسے مضی امراض سے اللہ حفاظت فرمائے گا. صرف 4 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جہاں نماز پڑھیں، گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، فقیر کی یہ بات یاد کر کے یہ 4 موتی ڈرم اندر، 1 گھونٹ پانی کا، بس، تاکہ یہ باہر نہ نکلے، ایسے اندر اتارنے، دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے. تو پہلے پانی کے ساتھ لوگے، پھر پہلے جسم میں اتارو گے، پھر روح میں بھی اتر جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو اب میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں یہ کہ اللہ والو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بس تھوڑا تھوڑا کرنا ہے تو 4 بار کافی ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں مانجنا ہے، میرا اندر باطن کالا ہوا ہے، میں نے مانجنا ہے، میں ایسے چمکوں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھیں، لوگ مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھیں، میرا قلب اتنا زندہ ہو جائے کہ میں بولتا جاؤں لوگوں کے دل میں اترتا جائے، میں بولتا جاؤں لوگوں کے دل میں اترتا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ اپنے قلب کو اگر ایسے چاہتے ہو، پھر اگر قلب کو یہ چاہتے ہو کہ میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے، وہ جو سوچتا جائے وہ میرے دل میں آتا جائے، وہ میرے دل میں آتا جائے کہ اس کے دل میں کیا ہے، پھر تم بولو، وہ سوچے، تم جواب دیتے جاؤ. پھر وہ حیرت زدہ ہوگا نا کہ حضرت صاحب نے کی تھی گیا ہے، پھر وہ حیرت زدہ ہوگا نا. تو پھر اللہ والو اس اپنے قلب کو یوں چمکانا پڑے گا. نوجوان بڑے شرارتی لے کر آئے ہوئے ساتھ، وہ اشارہ بھی سمجھ گئے. تو پھر آپ کو اپنا دل جو ہے وہ یوں چمکانا پڑے گا. اس کے لیے کیا کریں گے؟ انہی 4 کلمات کو 21 بار پڑھو. کتنی بار؟ 21 بار. اگر اللہ اور توفیق دے دے 41 بار. اللہ اگر اور توفیق دے دے، آپ کی لگن بڑھ جائے کہ نہیں میں نے اپنے آپ کو چمکانا ہے، بدن کو بھی چمکانا ہے، روح کو بھی چمکانا ہے، اور بیماریوں کو بھی بھگانا ہے، اور آئندہ بیماریوں سے بچنا بھی ہے، اولاد کو بھی بچانا ہے، کاروبار کو بھی بچانا ہے، بس یہی ذکر ہے، سب کچھ اس کے اندر ہی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہی ہے. تو پھر اللہ والو اس کو 70 بار صبح شام پڑھو. اور اگر اللہ اور محبت ڈال دے پھر 111 بار پڑھو. کتنی بار؟ 111 بار. 111 بار اللہ والو اس تسبیح کو پڑھ کے جدھر بھی جاؤ گے سب کچھ تمہارا ہوگا.
दुकान पे जाओगे अल्लाह कारोबार देगा, दफ्तर पे जाओगे अल्लाह आसानियां देगा, इज्जत देगा, अस्पताल थाना कचहरी जाओगे, जिस काम भी ये तस्बीह सुबह फजर के बाद पड़ी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज बस नाकामी सफा फट जाएगा। नाकामी अब आपके मुकद्दर में नहीं है। जिसने ये बात कह दी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब नाकामी नहीं है, अल्लाह कामयाबी दे के दिखाएगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे एक मसला आएगा, जैसे खवातीन सुन रही हैं, फिर सोशल मीडिया पर जाएगा तो हाल हाल मच जाएगी, हजरत साहब अयाम के दिनों में पढ़ सकते हैं। कोई पुराना मसला ना, अयाम खत्म होने हैं तो ना ही मसला खत्म होना है, ना हमने दीन सीखना है, हमने कई कस्में खाई हुई हैं ना। अल्लाह बोलो ये औरादो वज़ाइफ है, ये कुरान की तिलावत नहीं है या मैं नमाज नहीं बता रहा, इनका वजू के साथ तहारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ अगर वजू हो तहारत हो तो वो अदब का तकाजा है, इसलिए ये बात समझा रहा हूँ। आपने घर जाके अपनी खवातीन को भी समझाना है, और ऊपर जो खवातीन तशरीफ फरमा है उनके लिए भी अर्ज है कि जिन दिन में अयाम हो ये अमल नहीं छोड़ देना, बल्कि इसकी तादाद बढ़ानी है। जितनी देर में फजर की नमाज पढ़ते हैं उन दिनों में नमाज तो पढ़नी नहीं है, तो बस ज़रबे लगाएं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तस्बीह को जितना ज्यादा हो सके वो पढ़ना नमाज के वक्त में भी। तो इसलिए आप हजरात, मर्द हजरात के लिए भी है, खवातीन के लिए भी है कि आप किसी दिन अल्लाह ना करे फजर की नमाज रह गई है तो जब भी फजर की नमाज पढ़ें, सो के उठें तो फौरन इस तस्बीह को पढ़ लें। और तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अगर अल्लाह आपको लगन लगा देता है और आप ज्यादा पढ़ते हैं, खुला पढ़ते हैं, तो फिर वजू नहीं भी है तो तब भी आप पढ़ सकते हैं। तो हर तरह से इजाजत है। जहां से मैंने बात शुरू की थी वो बात दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि 4 मोती कहां रखने हैं? जेब में। कहां में रखने हैं? जेब में। जेब में रखेंगे तो चोर चुरा जाएगा, दिमाग में रखेंगे तो शैतान बुला देगा। कहां रखने हैं? हमसायों के कोठे पे नहीं, नहीं दिल में क्यों रखने हैं? अगर आप इतने मर्दे कलंदर होते तो कुरान ना पढ़ते। कुरान को तो वो ऊपर छत्ती पे रखा हुआ घर में नजर भी ना आए, अलमारी के ऊपर वाले खाने में ना नजर आए तो ना शर्म आए। तो जब शर्म ही नहीं आएगी तो पढ़ेंगे कैसे? तो अल्लाह वालों ये घर घर में कुरान का वबाल है, घर घर में कुरान का वबाल है। और हम तो आपको अल्लाह के जिक्र की तरफ लेके आ रहे हैं कि जिक्र करने वाले बन जाओ, कल कुरान पढ़ने वाले बन जाओ। जहां दारुशिफा में फकीरों के पास 4 सुच्चे मोती मिल रहे हैं, सिर्फ 8 सेकंड का काम है, 8 सेकंड का काम है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस अल्लाह वालों फजर के बाद इतना वक्त लगेगा, अल्लाह इन 4 नूरानी जन्नती मोतियों का नूर तेरे दिल में उतार देगा और सारी रूह भी बदन भी नूर अला नूर हो जाएगा। और आखिरी बात मैंने अर्ज की है, अब ये आपके ऊपर है कि आप अब इतना चमकाना चाहते हैं, ज्यादा चमकाना चाहते हैं। इनको 4 की बजाय 21 बार पढ़ें, 21 बार की बजाय 41 बार पढ़ें, 41 बार की बजाय 70 बार पढ़ें और 70 बार की बजाय 111 बार। और 111 बार के बाद 111 बार के बाद कोई ब्रेकें नहीं रह जाती, फिर अन्य वाह पढ़ो। अगर किसी को अल्लाह इतनी तौफीक दे देता है फिर पूछने की जरूरत नहीं है, दिन रात पढ़ो। जिंदगी के तमाम मसाइल के लिए, कब्र हशर के लिए भी ये जिक्र काफी भी है, शाफी भी है और माफी भी है। अब तमाम हजरात को इजाजत है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाजत।